رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے تو پرانے گھر کے صحن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ دروازے کے قریب وہی چرمراتی چارپائی پڑی تھی جس پر ماں اکثر بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ آج وہی چارپائی خالی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ سلیم دیر رات تک باہر بیٹھا رہا۔ ماں سے ناراضی کے بعد پہلی بار وہ اس دروازے کے سامنے اتنا خاموش بیٹھا تھا۔ دل میں ہزار باتیں تھیں مگر زبان بند تھی۔ ماں نے دن میں کہا تھا، بیٹا اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی نمی تھی جو سب کچھ کہہ گئی تھی۔ سلیم نے سوچا صبح بات کر لوں گا، ابھی ماں ناراض ہیں، تھوڑا وقت دے دیتا ہوں۔ مگر رات لمبی تھی اور ہر لمحہ دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ یاد آ رہا تھا بچپن جب ماں رات گئے تک جاگتی رہتی تھی، کبھی بخار میں ماتھا ٹھنڈا کرتی تھیں، کبھی دعا مانگتی تھیں، اور آج وہی ماں دروازہ بند کر کے چپ بیٹھ گئی۔ گھر کے صحن میں درخت کی ٹہنیاں ہلکی ہوا سے ٹکرا رہی تھیں اور ہر آواز دل پر لگ رہی تھی۔ سلیم نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، امی دروازہ کھولیں۔ جواب نہ آیا۔ اندر خاموشی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے پھر کہا، امی ناراض ہیں کیا؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، باہر ہوں۔ ماں پھر بھی خاموش رہیں۔ سلیم نے دروازے کے نیچے جھانکا تو روشنی ہلکی سی جھلک رہی تھی۔ شاید وہ جاگ رہی تھیں مگر بول نہیں رہی تھیں۔ دل گھبرا گیا۔ اس نے دروازے سے ٹیک لگا لی اور بچپن کے سارے لمحے یاد آنے لگے، جب ماں نے ہر درد پر مرہم رکھا، جب ہر کامیابی پر دعائیں مانگی، جب ہر خوف پر سینے سے لگا لیا۔ آج وہی ماں اس سے ناراض تھی، مگر کیوں؟ شاید وقت کی مصروفیت نے فاصلہ ڈال دیا تھا، شاید لہجے میں سختی آ گئی تھی، یا شاید اس نے وہ محبت جتنی دینی چاہیے تھی اتنی نہیں دی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا ہوا رک گئی اور سلیم نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، کل صبح ماں سے معافی مانگ لوں گا، اب کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا، دل سے نکال دوں گا وہ اناج جو ماں کے سامنے کچھ نہیں، مگر اس رات وہ دروازہ بند ہی رہا اور ماں کی چپ سلیم کے دل میں گھر کر گئی۔ صبح جب روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ماں کے کمرے کے سامنے آ کر رکا۔ دروازے کے نیچے سے روشنی کی وہ لکیر جو رات کو نظر آتی تھی اب غائب تھی۔ سلیم نے دھیرے سے دستک دی، امی دروازہ کھولیں، ناشتہ بن گیا ہے۔ ماں کی کوئی آواز نہ آئی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے دروازہ دھکیلا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا، جیسے ماں نے واقعی فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وہ نہیں بولیں گی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یاد آیا ماں ہمیشہ کہتی تھیں، بیٹا کبھی رات کو ناراض ہو کے نہ سونا، پتہ نہیں کون سی رات آخری ہو۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آواز دی، امی پلیز ایک بار بولیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مگر اندر سے پھر خاموشی ہی آئی۔ اس نے دروازہ زور سے دھکیلا، لکڑی کے چٹخنے کی آواز آئی، دروازہ آدھا کھل گیا۔ اندر وہی خوشبو تھی جو ہمیشہ ماں کے کمرے میں ہوتی تھی، مگر اس بار وہ خوشبو کچھ بدل سی گئی تھی۔ بستر کے پاس قرآن کھلا ہوا تھا، تسبیح ماں کے ہاتھ میں تھی اور ان کی آنکھیں بند تھیں۔ سلیم کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، وہ کچھ بول نہیں پایا۔ دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ اس نے ماں کے قدموں کو چھوا، ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ بیٹھ گیا اور سر ماں کے سینے پر رکھ دیا، مگر اب کوئی دھڑکن نہیں تھی۔ سلیم کے آنسو چہرے سے بہنے لگے۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، امی اٹھ جائیں، میں آیا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں اب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ باہر سورج نکل آیا تھا، پرانے گھر کی دیواروں سے روشنی اندر آ رہی تھی، مگر اس روشنی میں سلیم کو اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ماں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا ناراضی سے، بلکہ ہمیشہ کے لیے کر لیا تھا۔ اب اس دروازے کے اس پار صرف خاموشی رہ گئی تھی، اور اس خاموشی میں ماں کی محبت، دعائیں اور سلیم کی ساری زندگی قید ہو گئی تھی۔ گھر میں اب سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔
وہی صحن، وہی درخت، وہی پرانا دروازہ، مگر اب وہ دروازہ سلیم کے لیے ایک یاد بن چکا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر اسے یقین نہیں آتا تھا کہ ماں واقعی چلی گئی ہیں۔ کبھی وہ کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا، کبھی وہ دروازے کے پاس آہستہ سے بولتا جیسے ماں ابھی جواب دیں گی، کبھی سوچتا شاید وہ باہر گئی ہوں گی، ابھی واپس آ جائیں گی، مگر خاموشی اس کے چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ دیواروں پر لٹکی ماں کی تصویر سے بھی جیسے خالی پن جھلکنے لگا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد سلیم کا دل سے وہ شور نکل گیا تھا جو دنیا کے پیچھے دوڑتا تھا۔ اب ہر آہٹ ماں کی یاد بن گئی تھی۔ وہ صبح اٹھتا تو خود سے کہتا امی پانی رکھ دو، مگر پھر چونک جاتا کہ اب کوئی نہیں جو پانی رکھے۔ رات کو دیر تک جاگتا رہتا، ماں کی تسبیح کی وہ مدھم سی آواز جیسے اب بھی کانوں میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ماں کے کپڑوں میں سے خوشبو محسوس کرتا اور دل بھر آتا۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ دروازہ سلیم کے دل میں قید ہو گیا، وہ دروازہ جو ایک دن بند ہوا تھا اور پھر کبھی نہ کھلا۔ گاؤں والے آتے، کہتے ماں بہت نیک تھی، بیٹے کی باتوں پر ناراض نہیں تھی، بس وقت آ گیا تھا۔ مگر سلیم جانتا تھا کہ ماں صرف ناراض نہیں تھی، وہ تھک گئی تھی، تھک کر چپ ہو گئی تھی۔ ایک دن سلیم نے وہ پرانی چٹائی، وہی تصویر، وہی قرآن اٹھایا اور ماں کے کمرے میں سجا دیا۔ وہ روز وہاں جا کر بیٹھتا، قرآن پڑھتا اور آہستہ کہتا امی میں آ گیا ہوں، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ماں کی دعائیں لفظوں میں نہیں مگر ہوا میں ہیں۔ کبھی ہوا چلتی تو وہ دروازے کی طرف دیکھتا جیسے ماں پھر سے دروازہ کھول رہی ہو اور مسکرا رہی ہو، مگر اب وہ دروازہ ہمیشہ بند ہو گیا تھا۔ سلیم کی زندگی رک گئی تھی مگر ماں کی خاموش محبت اب بھی اس گھر کے ہر کونے میں سانس لیتی تھی، اور جب کبھی وہ دروازے کے پاس بیٹھتا تو اسے لگتا کہ ماں اندر سے کہہ رہی ہیں بیٹا دیر مت کیا کر، ماں کا دل زیادہ دیر چپ نہیں رہتا۔ دوستو، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے پیاروں کو بھی یہ شیئر کریں۔